کیا مہنگائی صرف ایک ملک کا مسئلہ ہوتی ہے یا یہ خاموشی سے پوری دنیا کے معاشی نظام کو ایک ساتھ بدل دیتی ہے؟ ابتدا میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہنگائی کبھی بھی صرف ایک اندرونی مسئلہ نہیں رہتی، کیونکہ جیسی ہی کسی بڑی معیشت میں قیمتیں بڑھتی ہے، اس کا اثر اس کی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ممالک کے نظاموں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مہنگائی ایک مقامی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے والا عنصر بن جاتی ہے۔ کیا مہنگائی کرنسی کے ذریعے دوسرے ممالک تک منتقل ہوتی ہے؟ جب کسی بڑی معیشت میں مہنگائی تیزی سے بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف اس ملک تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنی کرنسی کو مستحکم رکھنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرتی ہے، جس کا فوری اثر عالمی مالی نظام پر پڑتا ہے۔ جیسی ہی شرح سود بڑھتی ہے، بین الاقوامی سرمایہ کار زیادہ منافع کی تلاش میں اپنی رقوم اس معیشت کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں انہیں نسبتاً محفوظ اور بہتر واپسی ملتی ہے۔ اس عمل سے دیگر ممالک، خاص طور پر ابھرتی ہوئی معیشتیں، اچانک سرمایہ کے اخراج کا سامنا کرتی ہے، جس سے ان کی کرنسی پر دباؤ بڑھتا ہے اور اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ جب کرنسی کمزور ہوتی ہے تو وہی اشیاء جو پہلے نسبتاً سستی درآمد کی جا رہی تھی اب زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، چاہے عالمی قیمتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہ بھی آئی ہو۔ اس طرح درآمدی مہنگائی ان ممالک کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مقامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے لگتی ہے۔ نتیجتاً ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں ایک بڑی معیشت کا اندرونی فیصلہ عالمی سطح پر قیمتوں کے توازن کو متاثر کرتا ہے، اور کئی ممالک بغیر کسی براہ راست پالیسی تعلق کے اسی مہنگائی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ کیا عالمی تجارت مہنگائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے؟ جب کسی بڑی صنعتی ملک میں پیداوار کی لاگت بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف اس ملک کی فیکٹری تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ عالمی منڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خام مال مہنگا ہو، مزدوری کی لاگت بڑھے یا توانائی کی قیمتیں اوپر جائے، ہر صورت میں تیار ہونے والی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، اور یہی اضافہ برآمدات کے ذریعے دوسرے ممالک تک منتقل ہو جاتا ہے۔ جو ممالک ان صنعتی اشیاء پر زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ فوری طور پر اس دباؤ کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں وہی مصنوعات اب زیادہ قیمت پر خریدنی پڑتی ہے۔ جیسے جیسے یہ درآمدی لاگت بڑھتی ہے، مقامی کاروبار اپنی قیمتیں ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، اور یہی عمل آہستہ آہستہ پورے مارکیٹ میں قیمتوں کی اضافے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس دوران صارفین کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے، جبکہ حکومتوں پر دباؤ بڑھتا ہے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کرے یا سبسڈی دے۔ نتیجتاً ایک ملک میں پیدا ہونے والی مہنگائی ایک لمبی تجارتی زنجیر کے ذریعے کئی معیشتوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ عمل اتنا خاموش اور مسلسل ہوتا ہے کہ اکثر ممالک کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ دباؤ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ کیا توانائی کی قیمتیں مہنگائی کے عالمی پھیلاؤ کو تیز کرتی ہے؟ جب توانائی کے ذرائع مہنگے ہوتے ہیں تو یہ اضافہ صرف بجلی یا ایندھن کے بل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آہستہ آہستہ پوری معاشی نظام میں سرایت کر جاتا ہے۔ صنعتوں کو اپنی مشینیں چلانے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، فیکٹریوں کی پیداوار مہنگی ہو جاتی ہے، اور یہی لاگت آگے برآمدات اور مقامی فروخت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نقل و حمل کے اخراجات بڑھنے سے خام مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا مہنگا ہو جاتا ہے، جس کا اثر ہر اس چیز پر پڑتا ہے جو سپلائی چین کا حصہ ہے۔ جب یہ لاگت مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو آخرکار صارف تک پہنچتی ہے، جہاں روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی مہنگی ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل صرف ایک ملک کے اندر نہیں رکتا، کیونکہ آج کی معیشتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے جہاں کئی توانائی مہنگی ہوتی ہے اس کا دباؤ عالمی سطح پر محسوس کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً مہنگائی ایک بنیادی عنصر سے اٹھ کر پورے معاشی ڈھانچے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، جہاں ہر شعبہ کسی نہ کسی سطح پر اس دباؤ کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور یہی مسلسل دباؤ وقت کے ساتھ معیشتوں کی رفتار اور سمت دونوں کو بدل دیتا ہے۔ کیا قرض لینے والے ممالک مہنگائی کے اثر سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ جب عالمی سطح پر مہنگائی بڑھتی ہے تو بڑی معیشتیں اپنی مالی پالیسی سخت کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر شرح سود میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ لیکن اس فیصلے کا اثر صرف انہی معیشتوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عالمی مالیاتی نظام کے ذریعے دوسرے ممالک تک بھی پہنچتا ہے۔ جیسے ہی شرح سود بڑھتی ہے، عالمی سطح پر قرض لینے کی لاگت بڑھ جاتی ہے، اور وہ ممالک جو پہلے ہی بیرونی قرض پر زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں فوری دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ انہیں اپنے پرانے قرض کو برقرار رکھنے یا نئے قرض لینے کے لیے زیادہ سود ادا کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی مالی وسائل تیزی سے محدود ہونے لگتے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومتوں کو اپنے بجٹ میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے، ترقیاتی منصوبے سست یا روک دیے جاتے ہیں، اور روزمرہ اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجی شعبہ بھی سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ قرض مہنگا ہونے سے نئے منصوبے کم منافع بخش محسوس ہوتے ہیں۔ نتیجتاً معیشت کی مجموعی رفتار سست پڑ جاتی ہے، بے یقینی بڑھتی ہے، اور روزگار کے مواقع متاثر ہوتے ہیں۔ یوں مہنگائی ایک ایسا دباؤ بن جاتی ہے جو نہ صرف قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے بلکہ طویل مدت میں معاشی ترقی کی بنیاد کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔
کیا مہنگائی عالمی طاقت کے توازن کو خاموشی سے بدلتی ہے؟ جب کچھ معیشتیں مہنگائی کو مؤثر طریقے سے قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جبکہ دوسری معیشتیں اس دباؤ کو سنبھال نہیں پاتے تو یہ فرق ابتدا میں معمولی محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کے اثرات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مستحکم معیشتیں اپنی کرنسی کی قدر کو بہتر طریقے سے برقرار رکھتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی سرمایہ کار ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنی سرمایہ کاری ان کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان ممالک کے مالی وسائل مضبوط ہوتے ہیں، ان کی تجارت میں وسعت آتی ہے اور وہ عالمی فیصلوں میں زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ معیشتیں جو مہنگائی کو قابو میں نہیں رکھ پاتے مسلسل دباؤ کا شکار رہتی ہے، ان کی کرنسی کمزور ہوتی ہے، سرمایہ باہر نکلتا ہے اور کاروباری ماحول غیر یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ فرق بڑھتا ہے کمزور معیشتوں کی عالمی سطح پر حیثیت مزید محدود ہوتی جاتی ہے جبکہ مضبوط معیشتیں اپنی پوزیشن مستحکم کرتی رہتی ہے۔ یوں ایک خاموش عمل کے ذریعے طاقت کا توازن تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بغیر کسی واضح اعلان کے عالمی نظام کی سمت آہستہ آہستہ نئی ترتیب اختیار کر لیتی ہے۔ کیا مہنگائی سپلائی چین کے اندر چھپ کر نظام کو متاثر کرتی ہے؟ جب خام مال کی قیمتیں بڑھتی ہے تو یہ تبدیلی صرف ابتدائی سطح تک محدود نہیں رہتی بلکہ آہستہ آہستہ پوری سپلائی چین میں سرایت کر جاتی ہے۔ فیکٹریوں کو مہنگا خام مال خریدنا پڑتا ہے جس سے پیداوار کی لاگت بڑھتی ہے، پھر یہی اضافہ آگے ہول سیلز، ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز تک منتقل ہوتا ہے جہاں ہر مرحلے پر اضافی لاگت شامل ہوتی جاتی ہے۔ اس مسلسل اضافے کا آخری بوجھ صارف پر آتا ہے جسے وہی چیز زیادہ قیمت پر خریدنی پڑتی ہے، لیکن اس پورے عمل میں تمام ممالک ایک جیسے رد عمل نہیں دیتے کیونکہ ہر معیشت کی اپنی ساخت، مالی گنجائش اور پالیسی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ ممالک اس دباؤ کو سبسڈی، متبادل سپلائی یا بہتر پالیسی کے ذریعے جزوی طور پر جذب کر لیتے ہیں جس سے ان کی مارکیٹ نسبتاً مستحکم رہتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک جہاں مالی وسائل محدود ہوتے ہیں یا پالیسی رد عمل کمزور ہوتا ہے وہ اسی دباؤ کے نیچے دبنے لگتے ہیں جس سے قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور معاشی عدم استحکام بڑھتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی فرق گہرا ہو جاتا ہے اور عالمی معاشی نظام میں نئی دراڑیں پیدا ہونے لگتی ہے جہاں کچھ معیشتیں مضبوط ہو کر آگے بڑھتی ہے جبکہ کچھ پیچھے رہ جاتی ہے۔ کیا مہنگائی پالیسی کے فیصلوں کو ایک خاص سمت میں دھکیلتی ہے؟ جب مہنگائی مسلسل بڑھتی رہتی ہے تو حکومتوں کے پاس انتخاب محدود ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ترجیحات تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ترقی اور استحکام دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن جیسے جیسے قیمتوں کا دباؤ بڑھتا ہے وسائل کا بڑا حصہ صرف مہنگائی کو قابو میں رکھنے پر خرچ ہونے لگتا ہے۔ شرح سود میں اضافہ، اخراجات میں کٹوتی اور مالیاتی سختی جیسے اقدامات سامنے آتے ہیں جس سے معیشت کی رفتار بہت سست ہونے لگتی ہے۔ اس ماحول میں نجی شعبہ بھی محتاط ہو جاتا ہے، نئی سرمایہ کاری موہر کی جاتی ہے کیونکہ غیر یقینی صورتحال میں طویل مدتی منصوبے زیادہ خطرناک محسوس ہوتے ہیں۔ نتیجتاً انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی جیسے شعبے پیچھے رہنے لگتے ہیں جو دراصل مستقبل کی طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ دباؤ وقتی نہیں رہتا بلکہ ایک تسلسل اختیار کر لیتا ہے جہاں ہر سال کی پالیسی پچھلے سال کے دباؤ کو سنبھالنے میں لگ جاتی ہے اور آگے کی منصوبہ بندی کمزور ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ عمل دہائیوں تک جاری رہتا ہے معیشت کا مجموعی رخ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ترقی کے بجائے صرف استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر اس ملک کا کردار بھی بدلنے لگتا ہے کیونکہ جہاں کبھی وہ سرمایہ اور مواقع پیدا کر رہا ہوتا تھا اب وہ صرف اندرونی دباؤ کو سنبھالنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہی خاموش تبدیلی عالمی معاشی نظام میں اس کی پوزیشن کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتی ہے۔ اب اس تجزیے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مہنگائی عام طور پر کسی اچانک دھماکے کی طرح سامنے نہیں آتی بلکہ ایک خاموش عمل کے طور پر معیشت کے مختلف حصوں میں پھیلتی رہتی ہے۔ ابتدا میں صرف قیمتوں کی معمولی اضافے کی صورت میں محسوس ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ کرنسی، تجارت، توانائی اور قرض کے راستوں سے گزرتی ہوئی پوری نظام میں سرایت کر جاتی ہے۔ جب کسی ملک کی کرنسی دباؤ میں آتی ہے تو اس کے اثرات درآمدات اور برآمدات دونوں پر پڑتے ہیں جس سے قیمتوں کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح تجارت کے ذریعے ایک معیشت میں پیدا ہونے والا دباؤ دوسری معیشتوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے جبکہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہر شعبے کی لاگت کو متاثر کر کے اس عمل کو مزید گہرا بنا دیتا ہے۔ قرض کے نظام کے اندر بھی یہی دباؤ اپنی جگہ بناتا ہے جہاں مہنگا قرض معیشت کی رفتار کو محدود کر دیتا ہے اور ترقی کے امکانات کو سست کر دیتا ہے۔ یہ پورا عمل اس وقت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب یہ دباؤ وقتی نہ رہے بلکہ ایک تسلسل اختیار کر لے۔ اگر مہنگائی کا یہ دباؤ مسلسل برقرار رہے تو معیشت آہستہ آہستہ اپنی ساخت بدلنے لگتی ہے، پالیسیاں دفاعی ہو جاتی ہے اور طویل مدتی فیصلے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ تبدیلیاں جمع ہو کر عالمی معاشی نظام کی بنیادوں کو نئی شکل دیتی ہے جہاں کچھ ممالک اس دباؤ کو سنبھال کر اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں جبکہ کچھ اس کے اثر میں آ کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخرکار یہی مسلسل دباؤ یہ طے کرتا ہے کہ کون سا ملک نظام کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون اس کے دائرۂ اثر میں رہ کر اپنے فیصلے محدود کر لیتا ہے۔